قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم اپنا یہ پچھلا جو موضوع ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ عرض کر دوں کہ یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انسان اس دنیا میں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھتے ہیں، خوف خدا پہ رکھتے ہیں اور تقوی پہ زندگی گزارتے ہیں،
اور دوسرے وہ ہیں جو اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور خواہش نفس پہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اب آگے ان کا ذکر تھا جو تقوی اور پرہیزگاری کو مقصد حیات بناتے ہیں، تو وہ پھر اپنی جان اور مال اللہ کے سامنے فروخت کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو جان اور مال خرید لیتا ہے جنت کے عوض، اور پھر ان کی اگلی ساری زندگی، ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں تو اللہ نے ان سے خرید لیں، اور اب وہ پھر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی یہ آگے نشانیاں تھیں کہ وہ اگر کوئی لغزش، خطا، نسیان، گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے اس عمل سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، اس کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں، اس کی حمد میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی خاطر بہت سی برائیوں کو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں برائیوں سے۔ یہ قرآن کریم نے خصوصی طور پہ یہ بات کہی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، تو سورہ رحمان میں تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ لیکن 30ویں پارے میں اس خوف کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہاں تو یہ فرمایا نا کہ جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ کون انسان ہے جو اللہ سے ڈر گیا؟ تو یہ 30ویں پارے میں سورہ نازیات میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر وہ اپنی خواہشوں کو روک لیتا ہے، خواہشوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اس کو برائی کی دعوت ملے تو ڈر جاتا ہے کہ نہیں میرا اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ پھر نشانی بھی بیان فرمائی۔ تو سائحون میں یہی چیز تھی، یہ کام کرنے کے بعد وہ راکعون، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہماری یہ آخری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، تو پھر وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اصل جو چیز ہے نا معرفت والی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں تو پھر یہ خواہش ذاتی نہیں ہوگی، کائناتی ہوگی۔ دنیا میں بھی آپ کیا دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خود دولت مند ہونا چاہتے ہیں، خود کسی منصب پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میرا سارا خاندان کامیاب ہو جائے، میرا سارا محلہ کامیاب ہو جائے، میری ساری قوم کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اصل آمرون بالمعروف ضرورت کیوں ہے، والناہون عن المنکر کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ مومن کی سوچ کبھی بھی ذاتی نہیں ہوتی، کائناتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس اللہ کو مانتا ہے وہ بھی رب العالمین ہے، وہ جس رسول کو مانتا ہے وہ بھی رحمت للعالمین، اور جس قرآن پہ ایمان لاتا ہے وہ ہدی للعالمین۔ تو سوچ جو ہے، وہ فکر جو ہے وہ عالمین کی ہوتی ہے۔ پھر وہ صرف اپنا نہیں سوچتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں تقوی کی زندگی گزاروں، میں برائیوں سے بچ جاؤں، بلکہ اس کی پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ
کہ میں دوسرے جو ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کروں۔ یہ ایک خلاصہ ہے آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کا۔ تو جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہوتی، یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی، تو اگر تو یہی ہے کہ بس میں ہی کامیاب ہو جاؤں تو پھر اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، پہلے سوچ میں وہ سب کو شریک کرے۔ تو آمرون بالمعروف پہ تو ہماری گفتگو ہو گئی تھی، والناہون عن المنکر۔ اس دن میں نے ایک جملہ پچھلے جو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ معروف کا معنی تو نیکی کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں معروف پہچان کو کہتے ہیں، معرفت کو کہتے ہیں، وہ چیز جو انسان پہلے ہی پہچانتا ہے کہ اچھی ہے، تو آپ نے اس کو صرف یاد دہانی کروانی۔ ہاں، وہ معروف اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہدایت سب کو دے۔ ہاں، کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو پہچان ہی نہیں دی تھی، حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں مجھے چلا تھا۔ یہ جب یونانی فلاسفہ نے اس پہ گفتگو کی تھی نا، وہ ذرا ان کی بحث تو لمبی ہے، میں صرف ایک دو اشارے آپ کو کر دیتا ہوں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک ون ہے، ایک ہے جس نے اس کو بنایا، اور وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ آگے جب وہ تقسیم کرتے ہیں نا نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو اور انسانوں کو، تو وہ بڑی خوبصورت بحث ہے یونانی فلاسفہ نے جو لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو اندھیرے میں ہے نا، جو سب سے گھٹیا ہے وہ جمادات ہے، پتھر، مٹی، یہ جمادات جو ہیں، ان کے اوپر نباتات آتے ہیں، ان کے اوپر حیوانات ہیں، اور پھر انسان ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر کون ہوتا ہے، جمادات کون ہوتے ہیں، بیکورڈ کون ہوتے ہیں، گمراہی میں کون ہوتا ہے؟ تو ارسطو نے یہاں پہ ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ اندھیرے میں وہ ہوتا ہے جو ون سے دور ہوتا ہے۔ جو کوئی جتنا اس ون سے دور ہوگا اتنی ہی جہالت میں، اتنا ہی اندھیرے میں، اور جتنا جتنا اس ون کے کوئی قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ نور کے قرب کی بات ہے۔ تو جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ معرفت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، بس کام اتنا ہی ہے کہ وہ چونکہ دور ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو پھر یاد کروانا کہ نہیں، یہ چیزیں تیرے اندر پہلے سے اللہ نے رکھی ہوئی، تو سچ کو پہچانتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، تو دیانتداری کو جانتا ہے کہ دیانتداری اچھی چیز ہے، تو حیا کو جانتا ہے کہ حیا اچھی چیز ہے۔ تو یہ انسانی ویلیوز ہوں یا اخلاقی ویلیوز ہوں، یہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ اب صرف دیکھیے، جب آپ نے ویلیوز کی بات کی تو پتہ تو چل گیا کہ سچائی اچھی چیز ہے، حیا اچھی چیز ہے، دیانتداری اچھی چیز ہے، ہر انسان وہ کافر ہو مسلمان ہو وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ والناہون عن المنکر، وہ منکرات سے روکتے ہیں، یعنی اگر سچ کو جانتا ہے تو اس کے جو الٹ ہے جھوٹ سے روکتے ہیں۔ سچائی کا اگر صرف حکم دیتے ہیں تو سچ کے حکم سے یہ کام نہیں چلے گا جب تک برائی سے روکا نہیں جائے گا۔ دیانتداری کا صرف حکم نہیں دینا، بددیانتی سے روکنا بھی، بے حیائی سے روکنا بھی ہے۔ ایک چیز، یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، کسی دن تفصیل سے آپ یاد نہیں کرواتے، ایمان کی جو حالت ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا،
یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایمان کی حالت میں کوئی چوری نہیں کر سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی شراب نہیں پی سکتا، ایمان کی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر یہ کام انسان کر رہا ہے تو اس وقت وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ہاں، یہ اتنی اہم بات ہے ایمان کے حوالے سے، چونکہ روشنی ہے نا اس کی۔ میں آپ کو سادہ مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی چادر پہ نجاست لگ جائے، گوبر لگ جائے، تو کیا آپ اپنی چادر کو لیے پھریں گے جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں؟ مثلاً میرے کپڑوں کو گوبر لگا ہوا ہو، پخانہ لگا ہوا ہو، تو کیا میں وہ کپڑے لے کے کسی محفل میں جاؤں گا؟ اپنے گھر میں رہوں گا؟ مہمانوں میں بیٹھوں گا؟ کہ پہلی میری ترجیح یہ ہوگی کہ میں اپنی اس نجاست کو دور کروں۔ میرے گھر کے صحن میں نجاست پڑی ہو تو میں پڑی رہنے دوں گا؟ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ نجاست کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ اگر اس کو پتا چل جائے کہ شراب نجس ہے، بدکاری نجاست ہے، چوری نجاست ہے، تو وہ نجس ایمان کی حالت میں اس نجاست کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ ایمان کی حالت میں کوئی بدکاری نہیں کر سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی چوری نہیں کر سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی شراب نہیں پی سکتا، سود نہیں لے سکتا، رشوت نہیں لے سکتا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، غیبت نہیں کر سکتا۔ یہ سارے جو منکرات ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ اس وقت انسان ایمان سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس ون سے وہ دور ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنی روح پہ لگی ہوئی اس نجاست کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری روح کتنی گندی ہو گئی ہے، میرا دل کتنا غلیظ ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک تو حرام ہے نا یہ جن کا میں نے ذکر کیا، منکرات، ایک مکروہات ہے۔ وہ مثال سرکار نے دی کہ جیسے یہ کھیت ہے، تو کھیت دے پنجابی وچ تسی آندے ہو کہ وہ بننا بھی ہوندا ہے نا، وہ دی باؤنڈری وال جڑی ہوندی ہے بننا۔ اس کھیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حرام چیزیں ہیں، یہاں تک نہیں آنا۔ یہ جتنے بھی حرام چیزیں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو منکرات ہیں، تو انہیں یعنی اس کھیت میں داخل نہیں ہونا، اس کے باہر حلال ہے، اس حلال میں زندگی گزار۔ تو یہ جو بننا ہے نا، یہ جو باؤنڈری لائن ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک باہر والا حصہ اور ایک اندر والا حصہ۔ بھائی وہ جو کھیت ہے جڑی پہلی ہے تہاڈی، وہ بننا جڑا ہے نا، وہ بننے دے دو حصے نے، ایک کو بننے دا حصہ باہر والے پاسے ہے نا، ایک اندر والے پاسے۔ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا آپ نے، فرمایا کہ ایک اپنے حلال کھیت میں چر رہا ہے جانور، وہ چرتا چرتا اس بننے کے اس باؤنڈری لائن کے قریب آ جاتا ہے، تو اس باؤنڈری لائن جو ہے نا یہ مکروہات ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو مکروہات سے بچ گیا وہ حرام سے بچ گیا۔ مکروہ کو کبھی ہلکا نہیں لینا، جو مکروہات سے بچ گیا نا وہ حرام سے بچ گیا۔ اب مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ وہ جو بننے کی سائڈ حلال کی طرف ہے نا، باہر کی طرف ہے، وہ مکروہ تنزیہ ہے۔
یعنی وہ حلال کے قریب ہے، اور یہ جو اندر والی سائڈ ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جانور نے اس بننے تے منہ ماریا تے اگے پھر ادا منہ حرام تے چلا جائے، اگلا اب اس کا جو قدم ہوگا وہ حرام کے اندر چلا جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ مکروہات سے ہی بچ جائیں، اپنا جو حلال کا کھیت ہے نا اسی میں رہیں، تاکہ آپ حرام کے کھیت میں داخل ہی نہ ہو۔ تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، کہ ہم یہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے خود بھی نفرت کریں، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہاں تک ہم ان چیزوں سے بچنے کا لوگوں کو کہتے رہیں۔ اب اس کے لیے قرآن نے اصول بڑھیا جو سورہ صف میں بیان کیا ہے۔ آپ نے کسی کو شراب سے روکنا ہے، چوری سے روکنا ہے، جھوٹ سے روکنا ہے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ یہ سورہ صف ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں نا، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ جو باہر گلی میں جا رہے ہیں ان کو کیا لگے میری اس گفتگو سے؟ میں تو آپ سے مخاطب ہوں نا۔ تو جب اللہ کہتے ہیں نا ایمان والو، تو اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں۔ تمہاری غیرت نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے اللہ نے مجھے ایک حکم دیا تھا اور میں پھر اس کی نافرمانی میں چلا گیا؟ تم تو میرے مخاطب تھے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، یہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے وہ بات نہ نکل۔ لم تقولون، کیوں کہتے ہو؟ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ لم تقولون ما لا تفعلون، بھئی اگر خود چوری کرتے ہو تو کسی کو چوری سے کیسے تم منع کر سکتے ہو؟ خود شراب پیتے ہو تو کسی کو کیسے منع کر سکتے؟ کیوں وہ بات کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو کتنا ہی ناپسند ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات پہ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم لوگوں سے تو کہو اور خود عمل نہ کرو۔ لوگوں کو کہتے پھرو کہ برائیوں سے بچ جاؤ اور خود تم اس برائی میں خود ملوث ہو۔ یہ دروازہ درمیان والا کھول دیں ذرا، جو باہر لوگ بیٹھے ہوں۔ تو یہ اس کا اصول جو ہے، جو منکرات والا اصول ہے، یہ آپ نے منع کرنا ہے، ینہون عن المنکر کرنا ہے، تو اس کی پھر پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ نے خود اس پہ عمل کرنا ہے، یعنی برائیوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خود تو نفرت نہ کروں اور لوگوں سے کہتا پھروں۔ تو ایک تو یہ چیز میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بیان فرمائی۔ میں یہ پچھلے جو 2 سال 2020 اور 21 گزرے ہیں ان میں یہ بات اکثر کہا کرتا تھا کہ اسی آیت کے حوالے سے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ سچائی کو تو پسند کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، دیانتداری کو اچھا سمجھتا ہے، حیا کو اچھا سمجھتا ہے، اسی طرح تو جھوٹ کو برا سمجھتا ہے۔ تیرے ساتھ کوئی ملاوٹ کرے تو اس کو بھی برا سمجھتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں تیرے اندر موجود ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ جب انسان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ چیز میرے نقصان میں ہے، جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ میرے کپڑوں کو نجاست لگ جائے گی تو میں برداشت ہی نہیں کروں گا جب تک میں اس نجاست کو دھو کے پاک نہیں کر لوں گا۔
اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رشوت نجاست ہے، جھوٹ نجاست ہے، تو ہم اس کا پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، پیغام ہی دے سکتے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھیے، اب کبھی آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کوئی جی چاہے زندگی گزارے؟ جب کورونا کا معاملہ ہوا، آپ کو صرف پتا چلا کہ اس کورونے سے دوسرے کو نقصان پہنچتا سکتا ہے اور مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ نے مسجدوں میں بھی پابندی لگا دی کہ آپ فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیا نا آپ نے سب کچھ کیا، یا کہ یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں کو مرضی زندگی گزارے؟ آپ نے خانے کعبے میں، حرم شریف میں بھی یہ پابندی لگا دی کہ سال حج ہی نہیں کرنا۔ یعنی یہ چیز اتنی سختی کے ساتھ تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز نقصان والی ہے تو تم اس حد تک اتر آتے ہو کہ مسجدوں میں بھی پابندی لگا دیتے ہو، بازاروں میں پابندی لگا دیتے ہو، ایک دوسرے سے تم مصافحہ نہیں کرتے کہ کہیں مجھے اس سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اگر تمہارے شعور میں اللہ تعالیٰ نے اس حد تک یہ چیزیں رکھ دی ہیں تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں سود لیتے وقت مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں سود لے رہا ہوں، یہ نجاست ہے، یہ نقصان ہے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میری قبر اور میری حشر برباد ہو جائے گی۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے نقصان والی ہے، اس پہ انسان کبھی بھی نہیں چلتا، اس کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ جو بات، یہ ابتدائی بات تو ذہن میں رہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہ وہ صرف خود نمازی بننا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ دوسرے بھی نمازی بن جائیں۔ وہ صرف خود نیکی پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی نیکی پہ عمل کریں۔ وہ خود صرف برائی سے نہیں رکنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی برائی سے بچ جائیں۔ آج کل جو موضوع چلتا ہے، ہر بندہ، معیشت بہت تنگ ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی، تباہی و بربادی ہو گئی ہے۔ اب تو سبزیاں خریدنے کی طاقت نہیں رہی، آٹا خریدنے کی طاقت نہیں رہی۔ لیکن اس سارے کام سے نپٹنے کے لیے میں پلٹا ہوں اپنے اللہ کی طرف توبہ کے لیے کہ یا بغاوت کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ بحثیت مجموعی پورے معاشرے نے اللہ سے کو توبہ کا فیصلہ کیا ہے، یعنی آپ کا یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ آپ سے میں اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جو اللہ کو نہیں، جو دعویٰ ہی نہیں کرتے ان سے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں جو عشق رسول، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نئے سال کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، شرابیں لائی گئیں، رات کو رقص و سرود اور بدکاری کی محفلیں سجائی گئیں۔ کتنے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ پچھلا سال میرا اللہ کی فرما برداری میں گزرا کہ نافرمانی میں گزرا؟ وہ تو وہ سال میرا گھاٹے میں چلا گیا یا کہ نفع میں گیا، کتنے لوگوں نے سوچا؟ اور پھر اس کو دیکھ کے میں نے اگلی جو فیصلہ کرنا تھا وہ کیا کیا۔ تو اس لیے میں دوستوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر کورونے میں تم اپنے اوپر بھی پابندیاں لگاتے ہو اور دوسروں پر بھی پابندیاں لگاتے ہو، حکومتی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی، اداروں کی سطح پہ بھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز پہ میرا اللہ پابندی لگائے اور تم کہو کہ ٹھیک ہے جویں کو کردہ رہے؟ مثلاً ایک چیز پہ اللہ پابندی لگا دے تو تم اس من اعرض عن ذکری، یہ 16ویں پارے کی آیت جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا،
یہ اللہ تعالیٰ نے قانون جو ہے وہ بنایا۔ کئی یہ بھی پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کافر بھی تے شراب پیندے نے نا، ہندو بھی تے شراب پیندے نے، سکھ بھی شراب پیندے نے، بدکاری کردے نے، انہاں واسطے سارے عذاب کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، رحمتیں ہوتی ہیں آغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جب شکوہ اقبال نے کہا تھا تو اس میں یہی بات کہی تھی کہ دنیا میں کافروں پہ تو بڑی عنایات ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ سارے ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب جواب شکوہ لکھا تھا تو اس میں پھر اس شعر کا جواب اس نے خود اللہ کی طرف سے دیا تھا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بھائی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، ایک ہندو نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خدا پرست ہوں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ میں وفادار ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ کا تم نے نعرہ لگایا ہے، اور تم یہ سارے نعرے لگا کے پھر شرابی ہو، پھر بدکار ہو، پھر جھوٹے ہو، پھر بددیانت ہو، بے حیا ہو۔ تمہارے میرج ہالوں میں تو جاتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کافروں سے بھی برا ماحول ہے، کہیں اللہ کا عذاب ابھی نہ آ جائے۔ اس لیے تمہاری پکڑ تو پھر ہوگی، اس لیے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ تو وہ جو آیت پھر رہ نہ جائے، 16ویں پارے میں اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے غافل ہوتا ہے، وعدہ تو کرے کہ یا اللہ تجھے مانتا ہوں، تیرے رسول کو مانتا ہوں، تیرے دین کو مانتا ہوں، اور اس کے بعد میری یاد سے اعراض کرے، بغاوت پہ اتر آئے، سرے عام کہے کہ ٹھیک ہے اللہ بگاڑ لے میرا جو بگاڑنا۔ اس کے لیے شاید میں نے کسی جمعے یہ عرض کیا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کتنا منکرات سے روکا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچے آپ کی بات مانیں گے ہی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے تو آخری دم تک اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پہ تمہارا بیٹا نماز پڑھے، لیکن تم تو قیامت والے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے کہنے پہ سر پہ دوپٹہ لے لے، لیکن تم تو سرخرو ہو جاؤ گے۔ تم تو اپنا فرض ادا کرتے، اس اولاد سے نفرت کرتے جو اللہ کی نافرمان تھی، تم نے پھر بھی اس اولاد سے محبت کی۔ یہ جرم کیا ہے ہم نے اپنے گھر سے یہ کام شروع نہیں کیا۔ کئی دفعہ ہم تھک بھی جاتے ہیں، میں بھی آپ میں سے ہوں، میں بھی تھک جاتا ہوں کبھی کبھی، لیکن پھر میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں۔ یقین جانیے، جب طائف میں فرشتے نے آ کے کہا تھا، جبریل نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو میں ان پہاڑیوں کو ملا کے ان کو نیست و نابود کر دوں، ختم کر دوں۔ میں نے شاید کسی موقع پہ آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے 2 دفعہ فرشتے روئے ہیں اس پوری تاریخ انسانی میں۔ ایک جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی تو اس دن فرشتے بھی رو پڑے تھے۔ کیا یاری ہے اللہ کے ساتھ ہے، کیا خلیل کا مقام ہے کہ اس کی محبت کی خاطر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی ہے۔ اور ایک جس دن طائف میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے اور سرکار کا جوتا مبارک بھی خون سے بھر گیا تھا، تو اس دن فرشتے روئے تھے اور پھر آ کے کہا تھا کہ ان پہاڑیوں کو ملائیں اور ان کو مسل دیں۔
حضرت زید نے بھی کہا تھا وہ غلام ساتھ تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر، پتھروں کو روکتے لیکن وہ زیادہ تھے۔ تو وہ جو دعا ہے کبھی سیرت کی کتابوں میں ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن مولا میں ان کو عذاب کی دعا اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر یہ نہ سمجھیں گے تو کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسل ہی سمجھ جائے۔ یعنی کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں کہہ کے تھک گیا ہوں، دیکھیے اگلی نسل تک کی بات کی، ان کے بعد میں آنے والے صحابہ ایمان ہو جائیں۔ اور اس دعا کا وہ جملہ جس سے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ جملے صرف عاجزی اپنے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار تھا کہ مولا میں اپنی کم ہمتی کی بات کر رہا ہوں، نبی کم ہمت نہیں ہوتا، نبی اپنا حق ادا کرتا ہے، لیکن یہ تعلیم تھی ہمارے لیے کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں ایک بار یا کیا دو بار یا کیا، نہیں، یہ میں نے کام آخری سانس تک کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا، اگر آپ نے برائیوں سے نہ روکا تو یہ امر بالمعروف، یہ جو نیکیوں کا حکم ہے، یہ خود بخود ہی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو گردن سے پکڑ کے لے جاؤ وہ نماز پڑھے، یعنی ہاتھ سے اس کو لے جاؤ، کہیں یہ نہیں ہے۔ لیکن برائی کے لیے یہ فرمایا کہ اگر کہیں برائی دیکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کمزور ہو، تو پھر کم از کم دل سے تو برا جانو۔ ہم نے دل سے بھی برا نہیں جانا، ہم نے اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو دیکھا، اپنے بھائیوں کو دیکھا، اپنے دوستوں کو دیکھا، لیکن ہم نے دل سے کبھی برا نہیں جانا۔ یہ ہے اس قوم کی سزا اصل میں، کہ آخری ذالک اضعف للایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ اور یہ بات میری ذہن میں رکھنا کہ جب بھی کبھی آپ منکرات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جن کاموں سے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے آپ اس میں منہ مار رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان کی کمزور ترین حالت یہ ہے کہ وہ دل سے تو برا جانتا ہے۔ جو دل سے برا جانے، آج وقت ہو گیا ہے لیکن میں بس ایک دو اشارے کر کے، چونکہ اس موضوع کو آج میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی خانہ کعبے سے سارے بت توڑ سکتے تھے اور اللہ کے گھر کو پاک کر سکتے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی میرے نبی کا ہاتھ روکنے کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں مصیبت کی زندگی گزاری، تکلیف کی زندگی گزاری، اور ان بتوں کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ پھر مدینہ شریف آ کے ریاست قائم کی، 8 سال جب ریاست مضبوط ہوئی تو پھر مکے پہ چڑھائی کی، مکہ فتح ہوا، اور یہ 21 سال بعد جا کے پھر خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور توحید کا اعلان کیا، جو 15ویں پارے میں ہے، جال حق کو وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور بت توڑ رہے تھے اور ساتھ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ تو
تو سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے کہ یہ تربیت ہماری اس لیے کی کہ یہ جو حدیث ہے نا، برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے اس وقت روکنا ہے جب پھر تیرا ہاتھ کوئی روک نہ سکے، کمزوری سے کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا برائی۔ تو اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس محکمے موجود ہوتے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ایف سی ہے، یہ سارے ادارے موجود ہیں۔ مثلا میں کسی کو زنا کی سزا تو نہیں، عدالتیں تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ہے نا، میں چور کا ہاتھ مینٹ تو نہیں کاٹ سکتا، ہاں اس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے۔ تو ہاتھ سے روکنے کا حکم اسلامی ریاست کو ہے، اسلامی ریاست جو ہے وہ ہاتھ سے روکے۔ تو دوسرے درجے میں حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ معاشرہ برباد اس وقت ہوتا ہے جب زبان سے روکنے والے بھی بددیانت ہو جاتے ہیں۔ تو غوث پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ جو ممبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو مسلح ہے، اس ممبر اور مسلح پہ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ حکم ہے کہ وہ زبان سے روکیں۔ اب اگر یہ ممبر اور مسلح والے ہی شرابیوں کو عزت دیں گے، سود خوروں کو عزت دیں گے، ان کو لا کے صدارت پہ بٹھائیں گے، تو پھر زبان سے اور کون روکے گا؟ تو یہ بدماشی ہوئی ہمارے مدرسوں میں بھی، مسجدوں میں بھی۔ میرے ساتھ ایک بزرگ حج پہ گئے ہوئے تھے، تو میرے کمرے میں وہ رہے کچھ دن، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ میں کبھی نماز کے لیے تکبیر کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو مولوی صاحب مجھے کہتا ہے، اوہ چپ کر جایا، جڑے حاجی صاحب بہتے پیسے دیں نا انہاں تکبیر پڑھنی۔ یہ حال ہو گیا ہماری مسجدوں، وہ کسی ماڑے نو تے اذان نہیں دین دیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جب بہتے پیسے دین دے، سود خور ہے، رشوت خور ہے، حرام خور ہے، لیکن ان کو ہم عزت دیتے ہیں اور شریف کو، نیکی پہ عمل کرنے والے کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور پھر غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ عام عوام کا ہے۔ عام عوام دل سے برائی کے خلاف نفرت کرے، علماء اور مشائخ زبان سے روکیں، حاکم وقت ہاتھ سے روکے، تو وہ معاشرہ ہے جو اسلامی معاشرہ ہے۔ لیکن اپنے حصے کا کام ان کے لیے پھر آخر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بھائی خوشخبری تو ایسے ایمان والوں کے لیے جو اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔